بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے میر شکیل الرحمان کے حوالے سے۔ ایک کالم لکھا گیا ہے جیو جنگ گروپ کے اندر، جنگ اخبار میں، انصار عباسی کی طرف سے۔ انصار عباسی وہ صحافی ہے کہ جب سے میر شکیل الرحمان کو احتساب عدالت میں پیش کیا جاتا رہا ہے یا لاہور ہائی کورٹ میں ان کی ڈیٹ آف ہیئرنگس وہاں پر سماعت ہوتی رہی ہے، تو انصار عباسی ہر ڈیٹ آف ہیئرنگ پر عدالت میں موجود ہوتا تھا اور اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ میر شکیل الرحمان کو خوش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے۔ میں انصار عباسی کو یہ سمجھتا تھا کہ وہ جس طرح اسلامک تھاٹ کے اوپر بات کرتا تھا، اسلامک ریولوشن کی باتیں کرتا تھا، اسلامک ہسٹری کے اوپر بات کرتا تھا، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ پیور اسلامک جو ایک لائف گزارنے والا اور اسلامک لائف کو پروموٹ کرنے والا شخص ہے۔ لیکن آج جب میں نے ان کا یہ کالم پڑھا ہے، میں یہ سمجھتا تھا کہ جب وہ احتساب عدالت میں میر شکیل الرحمان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں تو مجبوری ہے، ملازم ہیں، تو ایسے میں ان کو اپنی جو ملازمت ہے وہ بچانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس حد تک جا سکتے ہیں میں سوچ نہیں سکتا تھا جو آج کالم جنگ اخبار میں انصار عباسی کی طرف سے آیا ہے۔ اور وہ اس کالم کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے یہ میر شکیل بھی عجیب آدمی ہے۔ اب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کی جو ورڈنگ ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ میرے جیسا آدمی اگر یہ سمجھتا تھا یا ان لوگوں کو اتنا ان کی جو آئیڈیالوجی تھی یا جو ان کی بات تھی ان کو ہم بڑا قابل عزت سمجھتے تھے اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن یہ لوگ اصل میں ہیں کیا؟ ان کے چہروں پہ کیسے پردے ہیں، اور اگر ان کے چہروں سے پردے ہٹاؤ تو یہ اندر سے کتنے کیسے عجیب قسم کے لوگ نکلتے ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور کیونکہ جیو جنگ گروپ آج بھی اپنے آپ کو بڑا نیوز گروپ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمارے نادان لوگ آج بھی ان کو سنتے ہیں، اس لیے ان کے چہروں سے نقاب اتارنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں دیکھتا رہتا ہوں کہ جب کوئی ایسی بات آ جائے کہ جو بہت انہونی کر دیں، اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انصار عباسی یہ لکھتے ہیں، میں نے سہیل وڑیچ کے والے سے تو آپ کو بتایا تھا، چلیں وہ اپنے آپ کو لبرل سمجھتا ہے جو بھی ہے، یہ جو اپنے آپ کو بڑا اسلامی سمجھتا ہے، آپ ان کے الفاظ دیکھیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی کمال شخص ہے۔ میر شکیل کا کہتا ہے ایک جھوٹے کیس میں پکڑا گیا۔ اب یہ وہ انہوں نے نہ ابھی عدالت اس کے اوپر کوئی پروسیجر چلا ہے، نہ ٹرائل ہوا ہے، اب انویسٹیگیشن کے پروسیس میں ہے، اور انہوں نے ورڈکٹ سنا دیا ہے کہ یہ جھوٹا کیس ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ یہ تو کیس کے اوپر انفلوئنس بڑھا رہے ہیں کہ یہ میڈیا کے اوپر آ کر بات کر رہے ہیں اور پہلی بات ہی یہی کرتے ہیں کہ یہ جھوٹا کیس ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی کمال شخص ہے، ایک جھوٹے کیس میں پکڑا گیا اور بے قصور سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، لیکن اس کے باوجود پکڑنے والے کے خلاف کوئی بات کرنا تو درکنار، کوئی شکایت بھی نہیں، بلکہ الٹا یہ کہا کہ وہ تو بہت اچھا آدمی ہے۔ اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا سیاق و سباق بتا دوں۔ یہ جو انصار عباسی جس شخص کی تعریف کے پل باندھنے شروع ہوا ہے، یہ وہ شخص ہے جو ڈی جی نیب لاہور ہے۔ اس کے بارے میں میر شکیل الرحمان نے جو خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ ڈی جی نیب لاہور بہت اچھا انسان ہے، اس نے میر شکیل الرحمان کو بہت عزت دی ہے اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے انصار عباسی کی طرف سے کہ میر شکیل الرحمان کیسا اچھا آدمی ہے، جس شخص نے ڈی جی نیب لاہور نے اس کو سلاخوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر جھوٹا کیس بنایا ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کی تو وکالت کر رہا ہے کہ وہ نہایت اچھا آدمی ہے۔ یہ کہنا ہے میر شکیل الرحمان کا۔ کہتے ہیں کہ میں میر شکیل الرحمان کے پاس گیا جب وہ احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ ایک بات تو وہ یہ کرتے ہیں کہ 4 دفعہ پہلے ریمانڈ ملا ہے، اس دفعہ بڑی امید تھی کہ ان کو جوڈیشل کر دیا جائے گا۔ پھر ساتھ انصار عباسی دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے جو نظام ہے، قانونی نظام ہے، وہ بہت خراب ہے، جس کی وجہ سے جب تک وہ جوڈیشل نہیں ہوں گے، ضمانت نہیں ہوگی، کاش یہ ہمارا نظام ٹھیک ہوتا۔ انصار عباسی صاحب، زندگی گزر گئی، آپ لوگوں کی سفید داڑیاں ہو گئی ہیں، آپ نے اس قانونی نظام کو چینج کرنے کے لیے آج تک کوئی تحریک چلائی ہے کیا؟ کبھی آپ کی جو قلم ہے وہ اس نظام کے لیے بھی اٹھی ہے کہ اس نظام کے خلاف لکھا جاتا؟ یہ جو 70 سال سے
ہمارے اوپر 200 سال پرانے قوانین لاگو ہیں جس سے ایک عام آدمی جیلوں میں مر جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ ایک چھوٹے چھوٹے جرم میں وہ جیلوں میں جاتے ہیں اور ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، وہ جیلوں سے باہر نہیں آتے۔ آج آپ کو بڑا خیال آ گیا ہے کہ ہمارا نظام خراب ہے، جب آپ کے اپنے آدمی کے خلاف آئی ہے۔ یہاں تو لوگ بری ہو جاتے ہیں اور بری ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو 18 سال جیل گزار چکے ہیں۔ تو آپ کس نظام کی بات کرتے ہیں؟ آج آپ کو اس نظام کے اوپر سب سے بڑے اس نظام کے محافظ آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگوں کی جو وجہ سے یہ نظام آج تک بچا رہا ہے، لیکن کیونکہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اس کا آپ کے اوپر بھی آتا ہے۔ کیونکہ آپ لوگ اس نظام کے خلاف نہیں بولے تھے، آج اس نظام نے آپ کو بھی پکڑ لیا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت غلط نظام ہے۔ اگلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے دکھ کی بات ہے، ہمیں امید تھی کہ جوڈیشل کر دیا جائے گا، لیکن ہمیں انصاف نہ ملا اور ان کو دوبارہ فزیکل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ میں امجد پرویز صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اس دن کمٹمنٹ کی تھی احتساب عدالت میں، اور آپ نے کہا تھا جیو جنگ گروپ میں کوئی ایسی بات نہیں آئے گی جس سے یہ ظاہر ہو کہ کہیں نہ کہیں عدالت کے اوپر کوئی بلیم کیا جا رہا ہے یا عدالت کی توہین کی جا رہی ہے۔ انصار عباسی جنگ اخبار میں آج کالم لکھ رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ عدالت نے ان کو انصاف نہیں دیا۔ جناب، یہ عدالت کے آرڈر کے اوپر سوال اٹھایا ہے اور یہ توہین عدالت ہے، اور اس کو بجائے اس کے کہ وہ اس آرڈر کو پراپر فورم پہ چیلنج کرتے، اگر وہ غیر قانونی آرڈر ہے تو آپ اس کو لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ چیلنج کر دیں، لیکن آپ اخباروں میں لکھ رہے ہیں کہ یہ انصاف کے خلاف ہے یا یہ غیر انصاف ہے یا یہ غیر قانونی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایف آئی اے کہاں مر گئی ہے۔ ایف آئی اے کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ جو لوگ اس کے اوپر یہ لکھ رہے ہیں، جو عدالتوں کے خلاف نیشنل نیوز پیپرز کے اوپر یہ کالم لکھ رہے ہیں اور عدالتوں کے بارے میں ایسے ریمارکس دے رہے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میری جب میر شکیل الرحمان سے ملاقات ہوئی احتساب عدالت میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ وہاں کیا حالات ہیں اور آپ کو کیا لگ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بڑے اچھے وہاں پہ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی نیب لاہور بہت اچھا آدمی ہے، وہ مجھے بہت عزت سے رکھا ہوا ہے مجھے، اور میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ اور میر شکیل کہتے ہیں انصار عباسی کو کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ خود مجبور ہے اور اس کو بھی کسی نے کہا ہے جس کی بنیاد پر وہ مجبور ہے کہ وہ میرے خلاف کیس کو پرسو کرے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے تئیں کوئی فیصلہ کیا ہے اور یا وہ اپنے تئیں مجھے اس نے ڈیٹین کیا ہوا ہے۔ ساتھ میر شکیل کے جو درباری ہیں انصار عباسی، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میر شکیل تو بڑی تعریفیں کر رہا تھا ڈی جی نیب لاہور کی، تو میرے اندر بڑی تشویش ہوئی اور میں نے اپنے تئیں پتہ کروایا، تو ذرائع نے بتایا کہ جو عملے کے ساتھ برتاؤ ہے، نیب کے کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ میر شکیل انتہائی اچھا آدمی ہے، بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ پھر انصار عباسی کہتے ہیں کہ جو شب برات کی رات 4-5 گھنٹے عبادت کی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس طرح کی باتیں معاذ اللہ یہ بتا کر یہ اللہ کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں کہ 4-5 گھنٹے اس نے عبادت کی ہے۔ وہ ڈیلی نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ قرآن پاک بھی پڑھتا ہے۔ اگر وہ پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ اپنا فرض نبھا رہا ہے، لیکن اس سے یہ کہاں سے آ گیا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، یا وہ بے گناہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتا ہے؟ یہاں تو جیلوں کے اندر قاتل جو ہے وہ جماعت کرواتا ہے، جو زانی ہے وہ اذانیں دیتا ہے۔ نمازیں پڑھنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جیلوں میں سارے کے سارے مجرم ہوتے ہیں، تو کیا وہ نمازیں یا اذانیں دیتے ہیں تو ان سے ان کے جرائم چھپ جائیں گے؟ کیا ان کو سزا نہیں ملے گی؟ ہاں، ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے شاید وہ توبہ کر لیں اور اگلے جہان میں اللہ پاک ان کو معاف کر دے، لیکن جو جرم یہاں پہ حقوق العباد کا جرم ہے وہ تو نہیں معاف ہوگا، اس کے اوپر تو سزا ہوگی۔ اب آپ یہ سارا کچھ بتا کے کہتے ہیں کہ مجھے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ نیب اس میں انوالو نہیں ہے، نیب کو بھی کسی نے کہا ہے اور ان کے کہنے پر یہ سارے کا سارا کیا گیا ہے۔ ساتھ وہ بڑی ایک عجیب سی بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری بات ہوئی جو میر شکیل الرحمان ہیں ان کا، جب اس بیچارے کو بھیجا گیا، جب اس کا بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو پے رول پہ رہائی دی گئی، تو اس کے لیے ورڈ مظلوم لکھتے ہیں کہ اس مظلوم کو بھیجا گیا، تو وہ بھائی کے جو ڈیتھ ہے ان کے جو بھی رسومات ہوتی ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے اٹینڈ نہ کر سکا۔ میری وہاں پہ بھی بات ہوئی تو وہ انتہائی دکھی ہیں، وہ اتنے دکھی ہیں میر شکیل الرحمان کے، وہ کہتے ہیں
ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور میں نے ساری زندگی انصاف کی بات کی ہے، میں نے ساری زندگی حق کی بات کی ہے، اور آج مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور دکھ اس بات کا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے ہے نیب کے جو یہ ساری کی ساری کارروائی کر رہا ہے۔ تو انصار عباسی یہ لکھتے ہیں، اینڈ پہ جو ان کے الفاظ ہیں وہ بڑے ہی دل دہلا دینے والے ہیں، اور وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے بھائی ہیں میر شکیل الرحمان کے، انہوں نے پیغام بھجوایا ہے، انصار عباسی کہتے ہیں کہ مجھے، کہ جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم نے اس پیغام میں لکھا ہے، جو میر ابراہیم بھائی ہے اس نے پیغام دیا ہے انصار عباسی کو، میر شکیل کی خیریت بتائی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابراہیم نے اس پیغام میں لکھا ہے کہ نہ صرف میر صاحب کا مورال بہت اچھا تھا بلکہ وہ نہایت پرسکون تھے۔ ابراہیم کے مطابق میر صاحب کا کہنا تھا کہ جس طرح دنیا بھر سے ان کی گرفتاری کے خلاف اور ان کی حمایت میں پیغامات وصول ہوئے ہیں، اس کے بارے میں کبھی انہوں نے سوچا بھی نہ تھا، اور یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کرم ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ان کا جیل میں رہنا پوری قوم کے لیے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، پوری قوم پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ میر شکیل الرحمان جیسے لوگ جیل میں ہیں۔